قال محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة قيل وما إخلاصها يا رسول الله قال أن تحجزه عن محارم الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم عزیز و بزرگ اور دوستو، نہایت ہی قابل احترام میرے دینی بھائیوں، انسانوں کی نسبت اپنے رب سے جڑی ہوئی ہے، باعتبار مخلوق ہونے کے خالق سے جڑی ہوئی ہے، باعتبار ساجد ہونے کے مسجود سے جڑی ہوئی ہے، باعتبار عابد ہونے کے معبود سے جڑی ہوئی ہے، باعتبار مرزوق ہونے کے رازق سے جڑی ہوئی ہے۔ مطلب آسان الفاظ میں یہ ہے کہ اگر اسے بھوک لگی ہے تو اس کا پالنے والا اور اس کا رزق دینے والا رزاق ہی اسے رزق دے گا، اگر اسے پیاس لگی ہوئی ہے تو اس کی پیاس کی شدت کو دور کرنے والا اللہ ہی اسے پانی دے گا اور اس کی پیاس کی شدت کو دور کرے گا۔ تو بندہ اپنے ضرورتوں کے اعتبار سے ہر وقت اپنے رب سے جڑا ہوا ہے۔ قبر کا سوال مشہور ہے اور بہت مشہور ہے۔ یہ دنیا کی پہلی امتحان گاہ ہے جس میں سوالات پہلے ہی بتلا دیے گئے۔ دیکھیے ابھی اسٹوڈنٹ حضرات کے ایگزامس آ رہے ہوں گے تو بعض وہ جو پڑھنے پڑھانے میں کبھی کوتاہی کرتے ہیں وہ دعا کرتے ہیں کہ پیپر لیک ہو جائے، پتہ چل جائے کیا سوال آ رہا ہے اور کون جواب لکھا جائے، کس سوال کا کیا جواب ہو۔ اسی لیے اسکول کے نظام چلانے والے امتحان سے پہلے سوالات کو مخفی کر دیتے ہیں، چھپا دیتے ہیں۔ اس لیے مخفی کر دیتے ہیں، اس لیے چھپا دیتے ہیں تاکہ سامنے والے کی عملی صلاحیت کا، ذہنی صلاحیت کا، علمی صلاحیت کا معیار پتہ چلے، کھرے کھوٹے میں فرق ہو جائے، کون پڑھا لکھا تھا کون غیر پڑھا لکھا تھا۔ لیکن اس کا یہ نقصان ہے کہ اگر کوئی بچہ فیل ہو گیا تو وہ بہانہ کر دیتا ہے سوالات بڑے ہارڈ تھے، سوالات بڑے سخت تھے، الٹا وہ اسکول بورڈ پر الزام رکھ دیتا ہے، تم ہی غلط ہم صحیح تھے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے پڑھنے لکھنے والے بچوں نے شدت سے محنت کی، شدت سے کوشش کی، وہ امتحان گاہ میں ایگزامینیشن ہال میں پہنچے، سوالات ان کے سامنے آئے، محنت تو کی تھی لیکن بہت سے سوالات کے جوابات نہ دے سکے، نہ لکھ سکے۔ لیکن کچھ لوگ آستینوں میں کھوس کر، کچھ لوگ اپنی ہاتھ کی چمڑیوں پر لکھ کر، کچھ لوگ اپنی پینٹ کی فولڈ میں کچھ ڈال کر وہ ایسی چیٹنگز کر کے لے کر کے آئے، پڑھنے پڑھانے والوں سے آگے نکل گئے، پڑھنے پڑھانے والوں سے آگے۔ یہ سارے جھمیلے اس میں۔ اس لیے
دنیا کے سارے امتحانات ایسے ہی ہوتے ہیں، لیکن ایک آخرت کا امتحان ایسا ہے جو اوپن اور کھلا ہوا چیلنج ہے، 3 ہی سوال اور 3 ہی جواب، 3 ہی سوال اور 3 ہی جواب۔ پہلا سوال تمہارے رب کون، دوسرا سوال تمہارے نبی کون، تیسرا سوال تمہارا دین کیا۔ کون کون کیا، تمہارے رب کون، تمہارے نبی کون اور تمہارا دین کیا، 3 سوال۔ ہم سب کہیں گے ہاں کتنا آسان پرچہ ہے، کتنا آسان پرچہ ہے، اور ادھر سے دعویٰ ہو گیا، کہہ دیا گیا 3 سوالوں کے جواب دے دیے، کوئی روک نہیں، کوئی ٹوک نہیں، تم نے نگاہ اٹھائی جنت کی کھڑکی کھولی، تمہارا استقبال ہے، ہنیئا لکم ہنیئا لکم، تمہارا استقبال ہے۔ سننے والے خوش ہو گئے کہ کتنے آسان سوال ہے، لیکن اللہ اکبر، کتنے آسان سوال ہے، یہ زبانی تو یاد ہو جاتے ہیں، لیکن اسی کو جو ان الفاظ کے سوالات کو عمل کی کسوٹی سے یاد کرتا ہے۔ ایک حافظ ہم ہیں جو قرآن کا حفظ کرتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سورۃ البقرہ حفظ کی تھی، سورۃ البقرہ حفظ فرمائی۔ آپ سوچیں گے کہ سورہ بقرہ حفظ کرنا کیا کمال ہے، چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی ہمارا سورہ بقرہ کا حافظ ہے۔ یہ مجمع بیٹھا ہوا ہے، اس میں 90% سورہ یاسین کے حافظ ہوں گے، 90% مجمع ایسا ہوگا جس کو پارہ 30 29 اللہ کے فضل سے یاد ہوگا، بڑی بڑی صورتیں، کیا کمال ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ سورہ بقرہ کا حفظ مکمل کر چکے، اتنی خوشی ہوئی کہ اس خوشی میں کیا کروں کیا نہ کروں کہ آپ نے ایک اونٹ ذبح کر دیا، جانور ذبح کر دیا کھلانے کے لیے، میں سورہ بقرہ کا حافظ ہو گیا۔ لیکن کیسے حافظ ہوا؟ ایک آیت جو حفظ کرتے تھے اس پر عمل کرتے تھے، اگلی آیت جو حفظ کرتے تھے اس پر تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، ایمان سیکھا ہے پھر قرآن سیکھا ہے، ایسے سیکھتے تھے ایمان اور پھر ایسے سیکھتے تھے قرآن۔ پتہ چلا الفاظ کی حقیقت اگر عمل کے ترازو میں بے معنی ہو جاتی ہے تو الفاظ بھی بے معنی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے سوالات کھلے ہیں سب کے لیے، اور اس ایگزام میں ہر کوئی بیٹھ سکتا ہے، ساری دنیا کے بسنے والے انسانوں کو 3 سوال دے دیے گئے ہیں کہ اگر آخرت میں فلیٹ لینا ہے، آخرت میں جنت چاہتے ہو، حوروں کی تمنا، غلمان کی تمنا، جنتوں کی نعمتوں کی تمنا، وہاں کے آرام کی تمنا، وہاں کی شہد اور دودھ کی بہتی ہوئی نہریں، اور وہاں کے گوشت وحوش و طیور اور پرندے، اور وہاں کے ماکولات و مشروبات اور نعم اور حشم اور ختم سے اگر تم فائدہ اٹھانا چاہتے ہو، 3 سوال، 3 سوال، اور یہ سوال ہے، اور اس کے کیا جواب ہے؟ اس کا جواب بھی واضح ہے۔ کہاں تلاش کرے؟ کس ڈکشنری میں تلاش کرے؟ محمد الرسول اللہ کی زندگی ان 3 سوالوں کا جواب ہے۔ اسی لیے کہا الدین یسر، دین بہت آسان ہے، نہ کرنے والا اسے مشکل بنا دیتا ہے۔ دین بہت آسان ہے اور نہ کرنے والا اسے مشکل بنا دیتا ہے۔ مشکل بنانا تو ٹھیک ہے، لیکن مشکل سمجھا دیتا ہے، یہ ایک اور بڑا مسئلہ ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے
عمل کا اخلاص کیا ہے؟ فرماتے تھے اے لوگو عمل کا اخلاص کیا ہے؟ ایک فرماتے تھے کہ داعی کا اخلاص کیا ہے، دوسرا فرماتے تھے کہ داعی کے عمل کا اخلاص کیا ہے، دو چیزیں جدا جدا۔ فرماتے تھے داعی کا اخلاص، کسی نے پوچھا حضرت داعی کا اخلاص کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا موت آ جائے مگر کسی سے یہ تمنا نہیں کرے کہ بہت اچھا کیا تھا تو نے، بیان کر کے اٹھا، کیسا بیان تھا میرا، گیا، اس کے لیے بیان تھا۔ موت تک کسی سے شاباشی نہ طلب کرنا داعی کے عمل کا، داعی کی دعوت کا اخلاص ہے۔ فرماتے تھے روزہ اللہ کا حکم ہے، نماز اللہ کا حکم ہے، حج اللہ کا حکم ہے، زکوٰۃ اللہ کا حکم ہے، کلمہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ ان حکموں کے پورا کرنے والے اللہ کا حکم پورا کرتے رہیں گے، لیکن پورا ہوا یا نہیں ہوا اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ نماز تو پڑھی ہے لیکن آگے کا کیا، قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ یہ اگر سوچ دماغ میں آئی تو کچھ ٹھیک ہے، اور اگر یہ سوچ دماغ میں نہیں آئی تو کیوں آیا تھا، کہاں آیا تھا اور کیوں گیا؟ کیوں آیا تھا، کہاں آیا تھا اور کیوں گیا؟ جب آدمی کو اپنے عمل کی قبولیت کی فکر نہیں ہوگی تو جس مقام پر عمل کر رہا ہے اس مقام کی کوئی عظمت دل میں نہیں ہوگی، جس وجہ سے عمل کر رہا ہے اس وجہ کی کوئی عظمت دل میں نہیں ہوگی۔ بات کا تعلق سمجھنے سے، بات کا تعلق حضرت فرماتے تھے کہ عمل کا اخلاص کیا ہے، کیسے پتا چلے گا کہ میرا عمل خالص اللہ کے لیے تھا؟ اخلاص کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ اخلاص کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے اخلاص، ایک ہوتا ہے استخلاص۔ دو جملے ہیں۔ ہماری دعوت کی کچھ بنیادی باتیں ہوتی ہیں، دعوت کی زبان کی کچھ خاص بنیادی باتیں ہوتی ہیں، دعوت کے زبان کے کچھ محاورے ہوتے ہیں جس کو دعوت کے میدان میں چلنے والوں کو چشم کشائی کے ساتھ اور شرح الصدور کے ساتھ دلوں کو کھول کر کے سننا سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ جیسے تفقد، یہ صرف تبلیغ میں لفظ پایا جاتا ہے، ہر جگہ نہیں ملے گا، ورنہ اگر کسی جگہ اجنبی جگہ تفقد بولو گے، چلو میں تفقد کر لو، تو کہیں گے تفقد کون سی بلا ہے؟ تشکیل و تفقد کے جملے، عزت و ذلت کے نقشے، کرتے کرتے مرنے والی، مرتے مرتے کرنے والی باتیں، ہمارے کام کے بہت سارے ایسے محاورے ہوتے ہیں۔ کام کے محاوروں میں، باتوں میں اہم باتیں ہیں کہ اخلاص، استخلاص۔ اخلاص کیا ہے؟ اخلاص یہ ہے کہ میں تیرا ہوں، میں تیرا ہوں۔ استخلاص کیا ہے؟ تو میرا ہے، تیرے علاوہ میرا کوئی نہیں۔ اتنا قریب جانا پڑتا ہے تب کچھ آدمی پاتا ہے، میں تیرا ہوں، میں تیرا ہوں۔ اخلاص، استخلاص، تو میرا ہے اور تیرے علاوہ میرا کوئی نہیں۔ جیسے ایک معصوم بچہ ماں کی گود میں، ماں تو میری ہے، میں تیرا ہوں، تیرے علاوہ کوئی میرا نہیں ہے، ایک چیخ پر ماں کے سینے میں دودھ کے سونتے جاری ہو جاتے ہیں۔ اس سے کیا سمجھ میں آیا؟
سے یہ سمجھ میں آیا کہ عمل کا اخلاص کیا ہے؟ عمل کا اخلاص تاثیر ہے. عمل کا اخلاص کہ عمل میں اخلاص تھا تو عمل نے تاثیر ظاہر کر دی. یہ علامت ہے. حضرت فرماتے تھے عمل کا اخلاص تاثیر ہے. ماں کے بچے کے رونے نے ماں کے خشک سینے میں دودھ پیدا کر دیا، یہ اس کے رونے کے اخلاص کی تاثیر. اس کے جی عمل کا اخلاص اس کی تاثیر ہے. صحابی رسول کے نماز کے عمل کی تاثیر ہے، اخلاص ہے کہ بیوی سے سوال، گھر میں کچھ ہے، جواب کچھ نہیں ہے، مسجد نیت. ہم اسی میں لگ جائیے، وہ بھی کر سکتے تھے، یہ بھی کر سکتے تھے، وہ بھی کر سکتے تھے. ٹھیک ہے تم سوچتے رہو، وہ پتھر کی چکی چلا کر کے دکھا دے. سجدہ یہاں کیا، چکی وہاں گھومی، ہاتھ یہاں اٹھے، چکی وہاں چلی، آنسو یہاں گرے، آٹا وہاں گرا. یہ عمل کے اخلاص کی تاثیر ہے. پتا چلا جب عمل میں اخلاص ہوگا تب تاثیر کا ظہور ہوگا. غفلت کے ساتھ کیا جانے والا عمل قیامت کے طلوع ہونے والے سورج تک کر لیا جائے. غفلت کے ساتھ کیا جانے والا عمل قیامت کے طلوع ہونے والے سورج تک کر لیا جائے، اس کی تاثیر ظاہر. مخلص کبھی اس لیے شکایت نہیں کرتا، اس لیے کہ مخلص اپنے عمل کی تاثیر دیکھ لیتا ہے. مخلص اپنے عمل کی تاثیر دیکھ لیتا ہے، اس لیے مخلص شکایت نہیں. اس لیے 3 سوال قبر میں. پہلا سوال، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں. بعض مفسرین کرام نے 1000 بتائے بھی ہیں، گنائے بھی ہیں، لکھائے بھی ہیں اللہ کے نام. ان سارے ناموں کے خزانے میں سے ایک نام چنا قبر کے لیے. کیا ہے نام؟ رب. رب ایک نام چنا. کون سا؟ رب. من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ یہ کیوں نہیں کہا من الہو کا، من رحمانو کا، ومن رحیمو کا؟ بہت سارے رب، اس لیے کہ اسی رب میں چھپا ہوا ہے سب. اسی رب میں، اس لیے کہ یا تو اسی رب سے اس کا سب بنتا تھا، یا تو اسی رب کو نہ ماننے کی وجہ سے اس کا سب بگڑ رہا ہے. قبر کا اوپن سوال، تیرا رب کون ہے؟ معبود نہیں، من الہو کا نہیں، تیرا معبود کون ہے؟ وہ تو ابھی کھل کر کے سامنے آ جائے گا. کسی نے پیڑ کو اپنا معبود بنا لیا تھا، کسی نے چاند کو اپنا معبود بنا لیا تھا، کسی نے سورج کو اپنا معبود بنا لیا تھا. جو جس سے ڈرا تھا وہ اس کے سامنے جا گرا تھا. اس لیے ہم تجھ سے آج الہ کا سوال نہیں کرتے. یہ بتا کہ تو نے اپنا پرورش، رب کس کو کہتے ہیں؟ رب. رب کس کو کہتے ہیں؟ رب کا معنی اس ہستی کو رب کہتے ہیں جو اپنے بندوں کی ساری ضروریات کو پورا کرے. رب کس کو کہتے ہیں؟ رب کس کو کہتے ہیں؟ جو اپنے
بندوں کی ساری ضروریات کو بتدریج پورا کرے. اب سمجھ میں آ گیا کہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹتا تھا تو کیوں رب سے مانگتے تھے. اب سمجھ میں آ گیا کہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹتا تھا اور ہانڈی کا نمک بھی ختم ہوتا تھا تو کیوں اللہ سے مانگتے تھے. اس لیے سوال کس کا ہے؟ رب کا ہے. اور ساری زندگی میں جو گڑبڑی آئی ہے وہ پلنے کے معاملے میں آئی ہے. اسی لیے سوال، پہلا سوال، ساری کائنات کی ساری سائنس اور ٹیکنالوجی اور ذہن والوں کا ذہن، دماغ والوں کا دماغ اگر اس پہلے سوال میں غور کر لے تو گتھی سلجھ جائے، گتھی سلجھ جائے. اس لیے کہ سوال تجھ سے کیا گیا ہے کہ تیرا پروردگار کون ہے، کسے تو اپنا پرورش کرنے والا پالن ہار کس کو مانتا تھا. چونکہ دل میں بہت سے رب بسے ہوئے، دل میں بہت سے رب بسے ہوئے ہیں. رب کیا ہے؟ رب کے علاوہ سب بسے ہوئے، سب بسے ہوئے. ایمان رب کی ربوبیت پر پہلا اطمینان ہے. اوہو ماشاء اللہ، ایک وہ ہے جس کا رب، جس کا معبود مندروں میں بیٹھا ہوا ہے، کئی چرچوں میں بیٹھا ہوا ہے، زمین پر بننے والے مختلف معابد میں بیٹھا ہوا ہے. عابد چل کر اپنے معبود کے پاس جا رہا ہے، پیسے بھی خرچ کر رہا ہے، دھواں دھونی بھی کر رہا ہے اور شیرینی بھی تقسیم کر رہا ہے، پرشاد بھی بانٹ رہا ہے. وہ اپنے معبود کا اکرام اس کے پاس کیے تو وہ چل کر کے اپنے معبود کے پاس جا ہے. لیکن یہ اتنا دلالا، اتنا نادان کہ اپنے معبود کو اپنے ساتھ میں لے کر کے چل رہا ہے، پھر رہا ہے. اس کا معبود تو پتھر بنا مندروں میں بیٹھا ہے، اس کا معبود اپنے ساتھ میں کیا ہے؟ ہاتھ میں کا انگوٹھی ہے. اس انگوٹھی میں کیا ہے؟ کہا جناب اس میں نیلم ہے. اچھا یہ پخراج ہے. اچھا یہ فیروزہ ہے. کہا اچھا، کہا یہ عتیق ہے. اور کہا یہ اجی کیا کہنا ان پتھروں کی تاثیر کا، اسے پہننا تو دور کی بات ہے، دیکھنے سے ہی مقدر بدل جاتا ہے. اپنے معبود کو ساتھ میں لے کر چل رہا ہے. دنیا کو وہ مشرک تو نظر آیا جو نہا دھو کر کے ناریل اگربتی لے کر کے صبح سویرے چلا. وہ مشرک تو دنیا کو نظر آیا، لیکن چھپا ہوا مشرک کسی نظر. جی صاحب اسے پہننا تو بہت دور کی بات ہے، دیکھنے سے ہی آدمی کا مقدر. اب پتھر بھی انسانوں کے نہ ترشے تھے تو پتھر تھے، جو ترشے تو خدا ٹھہرے. نہ ترشے تھے تو پتھر تھے، جو ترشے تو خدا ٹھہرے. جی اس لیے دکان کے غلے میں برکت کا پتھر، اسی لیے تو پروردگار پوچھ رہے ہیں کون ہے آپ کے پروردگار. ابھی تو بہت آگے بات نہیں ہے، پروردگار آپ کا کون ہے. اسی لیے عمل کے مقابلے میں حال آتا ہے. حضرت فرماتے تھے عمل کا امتحان حال سے ہوگا، امتحان حال سے نہیں، وقت کا حال آئے گا، عمل سے ٹکرائے گا اور مومن منافق کو الگ کر جائے گا. وقت کا حال آئے گا. صحابہ پر حال آتا تھا، حال آتا تھا. دلہن کی سیج پر، دلہن کی سیج پر ایک شب کی دلہن کے ساتھ بیٹھے ہوئے دلہے پر زندگی مٹانے کا حال آتا تھا. زندگی جی کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی، جہاد محبت کی آواز گونجی،
سمجھے؟ جی ہاں، اگر ہو اجازت تو جامِ شہادت لبوں سے لگانے کو جی چاہتا. وہاں حال زندگی کی شروعات میں زندگی کے خاتمے کا حال آتا تھا، ٹکرائے گا حال. ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے تو کبھی حال آیا نہیں، حال آئے گا تو بے حال ہو جائے. ہمیشہ دعا کرتے رہے اللہم حاسبنا حساب یسیرا، اللہم حاسبنا حساب یسیرا. اے اللہ حساب آسان کر دیجئے، جہاں انگلی رکھی گئی جہنم پکی ہے. کوٹ کا حساب دینے والی قوم نہیں ہے، اتنی آسان اور اتنی کمزور ہے. زندگی کے مقابلے میں موت کا حال آتا تھا صحابہ پر اور قبول کر لیا کرتے تھے ہنستے ہنستے. یہاں تک کہ حال بھی کیسا تھا، اتنا تیزی کا تھا کہ غسل بھی نہیں کر پائیں گے، آواز ہی کچھ ایسی لگ رہی ہے، اتنا بھی موقع نہیں ہے کہ غسل کریں گے. اور میدان جہاد میں جا کر کے سر کدھر، ہم کدھر، تم کدھر، چھوڑ دو اسے. کیوں؟ کہا فرشتے لپک رہے ہیں غسل دینے کے لیے کہ کہیں انسان اسے تم ہم سے پہلے غسل نہ دے. جب حال آتا تھا تو رب کی طرف سے بھی جمال آتا تھا. اسی لیے پوچھ رہے ہیں اللہ قبر میں تیرا رب کون ہے، کس کو دنیا میں رب مانتا تھا. حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہر ایک کی نماز کا امتحان دنیا میں تو ہے ہی ہے. پوچھتے تھے ساتھی، پوچھتے تھے حضرت دنیا میں کیسے ہے؟ حضرت فرماتے تھے جب تم دن بھر اپنی دکان پر بیٹھو گے گاہک کا انتظار کرو. پہلے تو الفاظ کیا کہ اللہ پالنے والے ہیں، دکان پالنے والی نہیں ہے. یہ الفاظ دکان پالنے والے نہیں ہیں، اللہ پالنے والے ہیں. یہ الفاظ اس لیے کہ دکان تم کھولتے ہو، گراہک اللہ بیچتے ہیں، پتہ ہے، اس لیے دکان پر بیٹھے ہیں. اب ان الفاظ کا امتحان نہ ہو تو پھر کیسے پتا چلے کہ یہ الفاظ دل میں بھی تھے یا نہیں تھے؟ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا. یہ دنیا میں ساری جو چیزیں بنائی گئی ہیں زیب و زینت کی، یہ کس لیے؟ لِنَبْلُوَهُمْ. ان میں سے ہر ایک کو آزمایا جائے گا کہ عمل کی کسوٹی پر کون آتا ہے. ہم نے الفاظ دیے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ان الفاظ کو عمل کے جامع میں قبول کیا جائے گا. کس میں قبول کیا جائے؟ جیسے تلوار میان میں قبول کی جاتی ہے، ایسے ہی الفاظ عمل کی میان میں قبول کیے جائیں. عمل کی میان میں قبول کی جائے. تو اب یہ جو کہہ رہا ہے کہ پالنے والی ذات اللہ کی ہے، دکان پالنے والے نہیں ہے، تو بس اب اسی کا امتحان ہے کہ اب ایک چیز کو مانا ہے تو دوسرا حکم حال لے کر کے آیا ہے. مؤذن نے اذان دی، اللہ اکبر، اللہ کی کبریائی بیان کی اور دو جملوں کی دعوت ہے، حی علی الصلاۃ. یہاں لفظ حیا ہے، حیا حیات سے نکلا ہے. حیا یعنی ایتو، آؤ نماز کے لیے آؤ. آگے جملہ ہے حیا علی الفلاح، کامیابی کی طرف. دو جملے. اے ایمان والو، مسجدوں کو صرف نمازوں کے لیے نہ سمجھو، کامیابی کے سارے کاموں کے لیے مسجد کو سمجھو. صرف عبادت نہیں، ساری کامیابی کہاں؟ اللہ کے گھروں میں. ہم تو مائل و کرم ہیں، کوئی سائل ہی. یہاں سے سب ملتا ہے، لینے والے لے لیتے، تلاش کرنے والا کوئی نہیں ہے، ڈھونڈنے والا کوئی نہیں ہے. شکایتیں سب کے لبوں پر ہیں لیکن حکایتیں کسی کے لبوں پر نہیں ہیں. اگر آدمی غور کرے تو پتہ چلتا ہے. اذان کا وقت ہو گیا ظہر کی، اب نماز کو جانے کا ارادہ ہے. نماز کو جانے کا ارادہ کیا. حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اچانک گریک آ گیا. اب گراہک آ گیا، تب یہی امتحان ہو گیا.
دیکھیے جس کا زبان سے اقرار کیا ہے اب اس کو عمل سے کر دکھانا ہے. گراہک آتے سے ہی دو بار. پہلی بار اوہو چلو اللہ کی مدد آ گئی. اگر اس نے کہا کہ اللہ کی مدد آ گئی چلو سودا دے دیتا ہوں، اگر سودا دینے میں لگ گیا نماز چھوڑ دی تو اس کا مطلب یہ دعوے میں جھوٹا ہے. اس نے رب کو پالنہار نہیں سمجھا. کس کو پالنہار سمجھا ہے؟ تو پتا چلا پوری زندگی میں جب کاروبار اور نماز ٹکرائی اس نے کاروبار کو چھوڑ کر نماز کو اختیار کیا، تب تو قبر میں بولے گا ربی اللہ. کب نکلے گا؟ جی یہ پوری زندگی کا عمل جمع ہو کر کے زبان پر ربی اللہ آئے گا. ویسا آسان ہے کہہ دینا، لیکن سارے عمل کی کیفیت کا معجون بنے گا تب زبان پر کیا نکلے گا کہ میرا رب. لیکن زندگی بھر اگر نماز چھوڑ کر کاروبار کیا، کیونکہ نماز کو چلا جاتا تو یہ بتلا دیتا میرا رب میرا پالنے والا اللہ ہے، اسی لیے تو دکان کا گراہک چھوڑ کر کے جا رہا ہوں. قبر میں فوراً زبان سے نکلے گا کہ میرا رب اللہ ہے. اور اگر دکان پر ہی بیٹھا رہا اور اللہ کی مدد سمجھتا رہا، بھی اللہ کی مدد آ گئی چلو، یہ اللہ کی مدد آ گئی چلو. امتحان تو بھوکے کا بھی، امتحان تو پیاسے کا بھی، کہ بھوک کی حالت میں کس سے مانگا تھا، پیاس کی حالت میں کس سے مانگا. سب سے میرے عزیز، سب سے. جی عمل کے مقابلے میں امتحان آئے گا اور امتحان ثابت کرے گا کہ تم نے اپنا رب کس کو مانا تھا. ایسے موقع پر پھر اس کے آگے حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اور اس کے آگے اب نماز کا وقت ہو گیا، دن بھر سے گراہک نہیں ہے، اب آیا بہت سارے آ گئے، لیکن اس نے یہ کہا کہ نہیں ابھی نماز کا وقت ہے، میں تو مسجد جا رہا ہوں. ابھی مسجد جاتے جاتے بھی محفوظ نہیں ہے. اب دل میں آ گیا ہے میں نے تو سارے گرے کو چھوڑ کر کے نماز پڑھی ہے، سارے گرے کو چھوڑ کر کے نماز پڑھی ہے. اب بھی خطرے میں ہے، اب بھی خطرے میں ہے. اگر یہ اس سے یہ چاہے گا کہ مخلوق میں یہ مشہور ہو جائے کہ حاجی صاحب نماز کے وقت میں گراہکی نہیں کرتے، اگر یہ خود ایسا چاہے گا تو بھی ہلاک ہو جائے. ہاں کہ اس نے یہ نہیں چاہا بلکہ اس نے ذرا تھوڑا بات کو پلٹ دیا، ذرا باریک ہے، بات کو یہ پلٹا کہ میں یہ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ امت یہ جان لے کہ حاجی ہو، نمازی ہو، مالدار ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، جب رب کا بلاوا آئے تو میرا اس دکان کو گراہکوں کے ساتھ چھوڑ کر جانا پوری امت کو عملی دعوت بن جائے کہ پالنے والی دکان نہیں ہے. حاجی صاحب کو، دکاندار صاحب کو، سیٹ صاحب کو بھی اللہ ہی پال رہے ہیں، تو یہ اتنا اونچا چلا جائے گا کہ اس کی کرسی نبیوں کے ساتھ لگا دی جائے گی. التاجر الصدوق الامین مع الانبیاء مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. سچا امانت دار تاجر کل قیامت کے دن کس کے ساتھ کرسیاں لگی ہوگی؟ نبیوں کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، صالحین کے ساتھ. آسان نہیں ہے لیکن آسان بھی ہے. اندرونی جذبے کے بدلنے سے حکم بدل جائے گا، اندرونی جذبے کے بدلنے سے حکم بدل جائے گا. اسی لیے حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اے نماز کے ظاہر کو خوبصورت بنانے والوں، نماز کے باطن کو خوبصورت کون بنائے گا؟ نماز کا ظاہر خوبصورت کیسے بنے گا؟ وضو اور غسل سے. غسل کر لیا میل صاف ہو گیا، وضو کر لیا گرد و غبار صاف ہو گیا، اچھے کپڑے پہن لیے زینت آ گئی.
لیکن آواز آسمان سے آ رہی ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تعالیٰ کو تمہارے صورتوں کو نہیں دیکھنا ہے. ہمارے برار میں بولیں گے تھوت کاٹ دیکھنا نہیں چاہ رہے ہم آپ کا. صورتوں سے کوئی لینا دینا نہیں، کتنا اچھا تھا، کتنا کالا تھا، کتنا گورا تھا، کتنا پیلا سفید تھا، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اندرونی کیفیت. کون سی کیفیت؟ اندرونی کیفیت. حالت نماز میں اندرونی کیفیت یہ کب پتہ چلے گی؟ یہ سلام پھیرنے کے بعد پتہ چلے گی. کب پتہ چلے گی؟ سلام پھیرنے. یہ کب پتہ چلے گی؟ اللہ اکبر. دنیا کا سب سے خوش نصیب آدمی وہ ہے جسے اللہ نے اپنے گھر میں بلایا اور اپنے سامنے کھڑا کیا. دنیا کا سب سے خوش نصیب آدمی وہ ہے جسے اللہ نے سامنے بلایا اور سامنے کھڑا کیا. حالانکہ کائنات میں اگر آپ دیکھیں سجدہ سب سے افضل عبادت ہے. حدیث میں ہے کہ جب بندہ سجدے میں جاتا ہے تو اپنا سر رحمان کے قدموں پر رکھتا ہے. سبحان ربی الاعلی، میرا رب سب سے بلند و بالا. یہ اس کے الفاظ. اندازہ کرو جس بندے کو یہ تصور ہوگا کہ میرا سر میرے رب کے قدموں پر ہے اور وہ اخلاص سے اپنے رب کو پکار لے گا تو قلعے گرانے کے لیے کافی ہے. صحابہ نے ایسے قلعے گرائے تھے. صحابہ نے ایسے قلعے زمینوں پر گرائے تھے، اس لیے کہ انہوں نے اپنے عمل کے اخلاص کی تاثیر کو دیکھ لیا تھا. سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. دو جگہ پر پھر رب ہے، دو جگہ پر پھر رب. رکوع میں جاؤ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی. دونوں جگہ پر رب ہے. رکوع میں جاؤ اچھی طریقے سے اس زمین کو غور سے دیکھ لو، اسی کے اندر قبر ہوگی اور وہاں یہ لفظ رب کے بارے میں تم سے. پھر اور زمین سے چپک جاؤ، اپنی ناک رگو اس زمین کے اوپر، پیشانی جھکاؤ اور مشق کرو کہ اس زمین کے نیچے بھی تم سے اسی رب کے بارے میں پوچھا جائے. ہر جھکاؤ میں رب کہا گیا، ہر جھکاؤ رب کا. مسئلہ آدمی کے پلے کا ہے، اسی پلے میں گڑبڑ ہوتا ہے اور پالنے میں گڑبڑی کر دیتا. اس لیے حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ نماز کے ظاہر کو تو تم نے سنوار لیا، نماز کا باطن سورے گا دل دماغ کی گندگی کے خروج سے. دل دماغ کو پاک پڑھ کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، نماز کی تاثیر کا اظہار ہونے لگے. حضرت فرماتے تھے خون پاک کرو روح پاک ہو جائے گی. خون پاک کرو روح پاک ہو جائے گی. اس لیے حضرت کے ملفوظات میں ہے لقمہ سمندر خیالات موتی. لقمہ سمندر خیالات کہ لقمہ سمندر ہے. سمندر اسے ایک لقمہ مت سمجھو، ایک نوالا مت سمجھو. یہ لقمہ جب تمہارے پیٹ میں جائے گا اور اس لقمے کا جب خون بنے گا وہی خون دل کی رگوں میں جائے گا اور قلب میں دھڑکن بن کر دھڑکنا شروع ہوگا. اگر لقمہ حلال ہے تو یہ دھڑکنیں دل دماغ میں پاک خیال لے کر کے آئے گی، اور اگر لقمہ گڑبڑ ہے تو تمہارے دل اور دماغ کی ساری دھڑکنیں گڑبڑ ہو جائیں گی. پھر سر سجدے میں ہوگا لیکن دل دماغ کا خون بگڑا ہوا ہوگا تو سجدے میں تو سبحان ربی الاعلی بولے گا لیکن دکان یاد آ رہی ہوگی. وہ لقمہ
उसे दुकान से उठाकर यहाँ खींच लाया, वो लुकमा उसे कारोबार से उठाकर यहाँ खींच लाया, और यहाँ सजदे में होकर के कारोबार, यहाँ रुकू में होकर के दुकान, यहाँ सजदे में होकर के खेत खलियान, यहाँ रुकू में होकर काम काज कारोबार लेवे देवे, सारी चीजों के जो दिल दिमाग में ख्यालात आ रहे हैं, ये सारे लुकमे के मोती है। कुछ काले मोती है, कुछ सफेद मोती है। अगर लुकमा आला दर्जे का होता तो दिल दिमाग के ख्यालात में यहाँ का घर नहीं, आखिरत की जन्नत का घर आता। कहां तक? सहाबा इकराम, एक हजरत काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनसे पूछा, काब क्या हाल है तुम्हारे? कहा अल्लाह के नबी, हाल तो ये है, इन्हीं आंखों से जन्नत देख रहा हूं जो आपने बताई थी, इन्हीं आंखों से जहन्नम देख रहा हूं जो आपने बताई थी। यहां तक पहुंच गए थे सहाबा, सिफत एहसान क्रॉस कर गए थे। जो अल्लाह के नबी ने फरमाई थी कि सिफत एहसान क्या है? अंत अब्दुल्लाह कअन्नका तरा, तू अपने रब की इबादत ऐसी कर जैसे तू रब को देख रहा है। फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक, कम से कम एक दर्जा तो ये पैदा कर ले कि वो तुझे देख रहा है। यहां तो दोनों भी नहीं है हमारी नमाज में। इसलिए उनकी नमाजें मुंह पर लपेटकर मार दी जाएंगी जो इसलिए नमाज पढ़ेंगे कि फुला जिम्मेदार साहब कैसा देख रहे हैं मुझे। नमाजी को नमाज पे बुलाया अल्लाह। जब सजदा बड़ी अफजल चीज थी तो अल्लाह ताला ने बंदे को सजदे में कलाम करना चाहिए, लेकिन नहीं, अल्लाह ने बंदे को रूबरू खड़ा किया और कयाम में किरात रखी करके। इसलिए अल्लाह ताला बंदे से क्या करते हैं? फेस टू फेस, चेहरा छुपाकर चेहरा झुकाकर नहीं, बल्कि फेस टू फेस। इसलिए कयाम पूरी नमाज में अफजल है, सजदे से भी अफजल है, क्योंकि अल्लाह ने अपने से कलाम के लिए किसको चुना है? कयाम को चुना, खड़े होकर के अपने अल्लाह से बात, कयाम को चुना है। जी, इस सिपाही को चुना जा रहा है, अल्लाह के सामने खड़ा हुआ है। बताओ तो सही, अल्लाहु अकबर से नमाज शुरू की, अल्लाह के नाम से शुरू की, और अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह अल्लाह के नाम पर नमाज खत्म की। 26 से 28 मरतबा अल्लाह 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 कहता रहा, लेकिन पूरी नमाज में इसे सब याद आया, लेकिन अगर नहीं याद आया तो रब नहीं, अल्लाह के अलावा सब याद आ रहा है इसको। तो फिर सिर का दर्द तो बहुत दूर की बात है, नाखून का दर्द भी हम अपनी नमाजों से दूर। बड़े कह रहे हैं मश्क जरूरी है, बगैर मश्क के नमाज नहीं बनती है। अल्लाह के नबी मश्क करा रहे हैं सहाबे को, इर्जिअ फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, इर्जिअ फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, जाओ लौट जाओ, तुमने नमाज नहीं पढ़ी, जाओ लौट जाओ, तुमने नमाज बार बार पढ़ा रहे हैं। आखिर वो सहाबी कहते हैं अल्लाह के नबी ऐसी तो नमाज पढ़ते हैं, और कैसी? फिर आप खुद खड़े होकर के नमाज पढ़कर दिखा। कितने नादान हैं खोटे सिक्कों से खरी जन्नत खरीदने वाले। आमाल के सिक्के खोटे हैं और खरी जन्नत खरीदना चाहते हैं। जिन्होंने अपनी नमाजें बनाई थी, जिन्होंने अपनी इबादतें बनाई थी, उनसे पूछो कि इबादत का मजा क्या था? तीर किधर घुसे किधर निकले किसको पता है साहब? ओहो, वो दिल लगा है मेरा मेरे रब से, मैं तो सोच रहा था एक और तीर लगता, एक और तीर लगता। दुनिया कह रही है ये कौन से नादान है, ये कैसे अक्ल के हैरान और परेशान है कि नियत बनाने मेरा जी नहीं चाह रहा था, ऐसी शुरू कर दी थी मैंने सूरत। ये क्या थे जिनको होता था नमक पे काफूर का धोखा, बन गए आलम की तकदीर बनाने वाले।
جو پتلی روٹیوں کو رومال سمجھ رہے تھے، ان کا حال یہ تھا کہ ان پر تیر تلوار کے گہرے کاری زخم اثر نہیں کرتے تھے، جو اپنے رب کے ساتھ مشغول ہو جاتے تھے۔ اس لیے ایسا نہیں کہ دور بدلا، زمانہ بدلا، آج نماز وہی ہے، قرآن وہی ہے، نبی کا دین وہی ہے، ہم بدلنا نہیں چاہتے۔ اس لیے ہم امام کو اپنے حساب سے تو چلانا چاہتے ہیں، امام کے حساب سے کوئی نہیں چلنا چاہتا۔ عرب کی ایک کمپنی میں ہندوستان کے ایک عالم دین کو امام رکھا گیا، ماشاءاللہ، اور ان سے کہا گیا پہلی رکعت میں قل هو اللہ احد انا اعطینا، اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد، یہ آپ کا وظیفہ ہے، یہ آپ کا وظیفہ، یہی آپ کو پڑھنا۔ ایک دن ان کی غیرت اندر سے جاگی کہ نہیں صاحب، اللہ کے نبی علیہ السلام کی تو سنت ہے، پہلے طوال مفصل، پھر قصال مفصل، پھر اوساط میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر اور عشاء میں طوال میں سے پڑھتے تھے، فجر اور ظہر میں طوال میں سے پڑھتے تھے، اور پھر عصر میں سے آپ جو ہے تو اوساط میں پڑھتے تھے، اور عشاء میں اور مغرب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تو قصار میں سے، اس طریقے سے تو کیوں نہ میں بھی پڑھ لوں۔ تو انہوں نے ایک بڑی سورت پڑھ لی اور ایک ساتھ میں چھوٹی سورت پڑھ لی۔ نماز ہو گئی، اور نماز ہونے کے بعد میں چند لوگ آئے، آنے کے بعد کہنے لگے یہ آپ کا ٹکٹ ہے اور یہ آپ کی جو ہے تو مہینے کی پیمنٹ ہے۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ کب میرا جرم کیا ہے؟ کہ نہیں، آپ کا کوئی جرم نہیں۔ کب کیا ہوا کہ آپ جو ہے تو مجھے واپسی کا ٹکٹ اور یہ سب دے رہے ہیں، اگلے دن کی کیا بات ہے؟ تنخواہ مت دیجئے، لیکن بات تو بتائیے کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے جو آپ کو امامت پر رکھا تھا وہ امامت پر نہیں رکھا تھا، وہ انا اعطینا قل هو اللہ احد پڑھنے کے لیے رکھا تھا۔ تو امام تو وہی مقبول ہوگا جو 4 منٹ میں نپٹا دے، 5 منٹ میں نپٹا دے، جو مسائل والی نماز بتائے وہ مقبول ہے، تقوی والی نماز مت بتاؤ، تقوی والا فتین ہے۔ جس نے بھی تقوی کی بات کی اب امت میں وہ فتنہ نظر آنے لگتا ہے، اب امت تقوی قبول کرنے سے دور بھاگ رہی ہے۔ مسئلے پر چلاؤ، کس پر چلاؤ؟ گنجائشوں پر چلاؤ، تقوی کی بات مت چھیڑنا۔ بھائی مسائل پر نماز تو ہو جاتی ہے، مسائل پر نماز تو، مگر تقوی پر قبول ہو جاتی۔ مسائل پر نماز تو ہو جاتی ہے، بے شک ہو جاتی ہے، مگر تقوی پر قبول ہو جاتی ہے۔ ہونا اصل ہے کہ قبول ہونا اصل ہے؟ بولو نا بھائی، ہونا اصل نہیں ہے، قبول ہونا اصل ہے۔ ساری دنیا اس پر محنت کر رہی ہے کہ نماز تو ہو جائے، لیکن نظام الدین سے آواز لگ رہی ہے ہو جائے، مگر آگے کی بات، آگے کی بات، اس لیے وزن ڈال کر بات کی جاتی ہے۔ قبول ہو جائے، ہو تو جائے گی، مگر مسئلہ یہ ہے کہ قبول ہو جائے۔ ساری لڑائی قبولیت کی ہے۔ اللہ نے تجھے اپنے سامنے کھڑا کیا، تو اپنے اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا، اللہ تجھے دیکھ رہا، تو اللہ کو دیکھ رہا، اگر سے تجھے اللہ نظر نہیں آ رہا ہے لیکن اللہ تیری طرف متوجہ ہے۔ اور یہ کیا؟ تو نے اچانک اپنا رخ اپنی دکان کی طرف پھیر لیا، اس لیے خبر میں پوچھا جا رہا ہے من، تو رب کے سامنے تھا، رکوع میں سبحان ربی العظیم کہہ رہا تھا، تو سجدے میں سبحان ربی العظیم کہہ رہا تھا، لیکن نماز میں دکان گریک آیا ہوگا کیا، کیسے چل رہا ہے، کھیت کا کیا حال ہے، بارش برسی کہ نہیں برسی، دھوپ زیادہ نکل گئی، ساری فصل قیام سے رکوع میں آ گئی، رکوع سے قومے میں آ گئی، جلسے میں دکھ رہی، قاعدہ ہو گیا کہیں ڈر ہے سلام نہ پھیر دے۔ سارا خیال اس کا ہے مال، یا تو آل جمال کمال بس اسی میں ہے۔ حدیث میں آتا ہے اے اللہ کے بندے، اللہ تیری طرف پوری طرح متوجہ تھا، تو نے ہی اپنی توجہ اللہ سے غیر اللہ کی طرف پھیر۔ بتاؤ تو صحیح، تمہیں وقت کے
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने बुला लिया या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बुला लिया मुलाकात के लिए, तुम मुलाकात के लिए गए, वो बड़े इन्हमाक से आपकी तरफ देख रहा है और आपसे बातें कर रहा है, और आप हैं कि बस एक अचानक किसी का कॉल आ गया, लग गए मोबाइल से बात करने में, वो समझेगा नालायक है, मुलाकात की कदर नहीं जानता है। इसलिए तुझे सर्व सजदा हुआ जमीन पे तो जमीन से आने लगी सदा, तुझे क्या मिलेगा नमाज में, तेरा दिल है सनम आशना। लेने वाले लेकर के दिखा गए और नहीं लेने वाले आज तक नमाजों को मैले कपड़े में लिपटा कर मुंह छुपा गए। इसलिए सवाल वहां इस चीज का है कि उसकी रुबूबियत का ताल्लुक तुम्हारी इबादत से भी है, उसके रुबूबियत का ताल्लुक तुम्हारी इबादत से। इसलिए अमल की तासीर, अमल का इखलास उसकी तासीर है। सहाबा के अमल की तासीर का इखलास, अमल का, नमाजों का इखलास अमल की तासीर बनकर जाहिर होता था। कुरान ने साफ कहा है कि नमाज की तासीर क्या है। हम झूठे हैं, हमारी बात झूठी है, हमारी आंख झूठी है, लेकिन अल्लाह का फरमान सच्चा था, सच्चा है और आखिरत की यौमुल अब्दुल आबाद तक सच्चा रहेगा। कुरान ने कहा इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, कि बिला शुबह नमाज रोकती है खुल्लम खुल्ला गुनाह करने से, छुप करके गुनाह करने से, छुपे हुए छुप कर गुनाह करने से भी रोकती है और खुल्लम खुला गुनाह करने से भी। हजरत से किसी ने पूछा कि हजरत नमाज की कबूलियत का कैसे पता चलेगा? कहा दो नमाजों के दरमियान का वक्त कैसा बीता है। अगर दो नमाजों के दरमियान का वक्त गुनाहों में बीता है, नमाज कबूल नहीं हुई, समझ आसान। हजरत फरमाते थे अगर इन दोनों नमाजों के दरमियान में तुझे नेकी की हुबक झुबक लगी है, गुनाह का ख्याल आया जरूर है लेकिन तू रुक गया है, तो समझ ले इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज ने तुझे गुनाह करने से रोक दिया है, तेरे लिए मुबारक हो, तेरे नमाज का असर जाहिर होने लग गया। अब जब नमाज का असर जाहिर होने लग गया तो इसकी तासीर से फायदा उठाना भी आसान हो गया। सहाबा को इस गुर का पता चल गया था जिस गुर का पता हमें नहीं चल रहा, इसलिए कि गुरु थे वैसे। गुरु कैसे थे? सरवरे कौनैन गुरूर वाले नहीं थे, आजिजी वाले थे। गुरु आजिजी वाले थे, गुरूर वाले नहीं थे। अल्लाहु अकबर। सहाबा गर्दने देकर भी फख्र नहीं करते थे, हम तो सिर्फ नमाज में गर्दन झुकाकर ही फख्र कर लेते हैं। ओ मेरे अजीजो, एक बुजुर्ग फरमाते थे बड़े काम के दाई, अपनी निगाहों को इतना भी पाक मत कर लो कि अपने अलावा पूरी दुनिया इन आंखों से नापाक नजर आए। वल मुखलिसून अला खतर, अपनी निगाहों को इतना भी पाक मत कर लो कि अपने अलावा पूरी दुनिया नापाक नजर आए। इसीलिए आदमी हिड़ झिड़ करके चलता है जो खुद को कुछ समझता है और दूसरों को कुछ नहीं समझता। ये नाक जमीन पर क्यों रगड़ाई गई, ये नाक जमीन पर क्यों झुकाई गई, ये एक ही सफ में सबको बराबर क्यों खड़ा किया गया, ये बतलाने के लिए सब एक साथ झुकेंगे, सब एक साथ नाक रगड़ेंगे और उसके माबूद और इला होने का इकरार करेंगे। तुम में का कोई छोटा और बड़ा नहीं है, तुम में से किसी गोरे को काले पर, सुर्ख को और सफेद को किसी सिया पर कोई फौकियत और फजीलत नहीं होगी। अगर फजीलत होगी तो उसके तकवे और उसके आमाल के बकद्र होगी, वरना फजीलत का कोई मेयार नहीं, वरना फजीलत का कोई मेयार नहीं।
اس لیے میرے عزیز و بزرگ اور دوستو، الفاظ کو اعمال سے آزمایا جائے گا، اعمال کو اخلاص سے آزمایا جائے گا، اور اخلاص کو امتحان سے آزمایا جائے گا۔ اس لیے کہ مقصود زمین میں دانا دبانا نہیں ہے، مقصود اگانا ہے، اور مقصود اگانا بھی نہیں ہے، اسے مقصود پروان چڑھانا ہے، اور پروان چڑھانا بھی نہیں ہے بلکہ اس میں ڈنٹھلوں کا اور اس میں پتوں کا آ جانا نہیں، بلکہ مقصود ڈنٹھلوں کا اور پتوں کا آ جانا نہیں ہے، مقصود اس میں کلیوں کا آ جانا ہے، اور مقصود کلیوں کا آ جانا نہیں ہے، ان کلیوں کا پھول بن جانا ہے، اور مقصود پھول بن جانا بھی نہیں ہے، ان پھولوں کے پھلوں میں تبدیل ہو جانا ہے، اور مقصود ان پھلوں کا بھی اصل نہیں ہے کہ مقصود ان پھلوں کا گھروں تک آ جانا ہے، اور مقصود پھر ان گھروں تک آ جانا بھی نہیں ہے، بلکہ مقصود ان پھلوں کے مغز کا ہمارے جسموں میں پیٹوں میں اتر جانا ہے۔ یہ مقصود ہے ایک کسان کے دانے کے زمین میں دبانے کا۔ یہ ناک جھکانا، یہ پیشانی جھکانا، یہ کلمے کا پڑھنا، مقصود کہاں لے کر کے جاتا ہے؟ جی ہاں، آزمایا جائے گا، الفاظ کو اعمال سے، اعمال کو اخلاص سے، اخلاص کو امتحان سے۔ اس لیے اللہ کرے کہ اللہ ہم سب کا حساب دنیا اور آخرت میں آسانی سے فرما دے، آسانی سے فرما دے۔ اس لیے کام میں صدا دعا ہے، دعویٰ نہیں ہے۔ کام میں دعویٰ نہیں ہے، کام میں دعویٰ نہیں ہے، کام میں تو دعا ہے، کام میں تو دعا ہے۔ اس لیے حضرت فرماتے تھے دل توڑا جائے گا، دل توڑا جائے گا، اور خواہشات کو مروڑا جائے گا۔ یہ تمہارے مخلص ہونے کے امتحان کو ناپا بھی جائے گا، تولا بھی جائے گا، لیکن تمہارے دل میں ذرا سی کھٹک نہیں آنی چاہیے، تمہارے سوچ میں ذرا سی کھٹک نہیں آنی چاہیے۔ اوہ اللہ اکبر! میاں جی داؤد صاحب بھرت پور کے رہنے والے غالباً حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یا غالباً میاں جی منشی محراب کی بات ہے، بہت کہتے رہے کہ حضرت ایک اجتماع ہمارے یہاں بھی ہو جائے، ایک اجتماع ہمارے یہاں بھی ہو جائے، ایک اجتماع ہمارے یہاں بھی ہو جائے، بہت کہتے رہے بار بار۔ حضرت آپ ہمارے علاقے میں چلے جائیں گے، برکت ہو جائے گی، جماعتیں نکل جائیں گی۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن مشورے میں کہہ دیا کہ ٹھیک ہے بھائی، میرے بات کو اجتماع دے دیا جائے، بھرت پور کو اجتماع ہوگا، فلاں فلاں تاریخیں ہوگی۔ اوہ ماشاءاللہ، بہت اچھی بات۔ اب اجتماع کی زور و شور سے محنت کا، کس کے ہاں؟ میاں جی کے ہاں اجتماع ہے، کس کے ہاں؟ میاں جی کا اجتماع ہے۔ اب میاں جی نظام الدین میں مقیم تھے مرکز میں۔ اب اجتماع کا دن آ گیا، کون کون جا رہے ہیں؟ اب ظاہر بات ہے میاں جی سوچنے لگے میرا تو گاؤں ہے، میرا جانا ضروری ہے، میں اگر نہ جاؤں تو کون جائے، میرا تو جانا ضروری ہے۔ چنانچہ وہ ایک جیپ تھی جس سے جایا جا رہا تھا، میاں جی نے اپنا بستر باندھا اور سیدھے بیٹھ گئے جیپ میں جا کر۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ساتھی کے ساتھ آئے تو دیکھا میاں جی جیپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، میاں جی جیپ میں بیٹھے ہیں تو حضرت بھی جیپ میں بیٹھ گئے۔ اس سے پہلے کہ جیپ اسٹارٹ ہوتی، حضرت نے کہا میاں جی تم بھی اگر ہمارے ساتھ اگر اجتماع میں چلو گے تو پھر نظام الدین کا نظام کون دیکھے گا؟ یہاں روانگی کی بات کا مسئلہ ہے، واپسی کی بات ہے، مغرب کی دعا ہے، اعمال ہے۔ تو میاں جی نے فوراً کہا کہ حضرت اگر آپ کہے تو میں رک جاؤں۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے تم رک جاؤ۔ لمحہ برابر تاخیر نہیں کی، اپنا بستر اٹھایا، سیدھے مرکز میں چلے گئے۔ جتنا برا میاں جی کو نہیں لگا، ساتھ میں رہنے والوں کو اس سے زیادہ کھٹکا۔ میاں جی کا گاؤں، میاں جی کے گاؤں میں اجتماع، میاں جی ہی نہیں ہے، لوگ کیا سوچیں گے، لوگ کیا کہیں گے، ہم کیا سوچ رہے ہیں۔ لیکن حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی کہہ دے کس کی کیا مجال، اللہ اکبر۔ چنانچہ اجتماع کے لیے سارا مجمع چلا گیا۔ اوہو وہ اجتماع کامیاب ہوا، وہ اجتماع کامیاب ہوا، وہ اجتماع کامیاب ہوا کہ علاقے، اطراف کے علاقے کی کوئی جگہ ایسی نہیں تھی
جہاں میوات کی جماعت پیدل نہ پہنچ گئی. اور واپس آنے کے بعد میں حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے میاں جی کو بلایا اور کارگزاری سنائی کہ میاں جی تمہارے یہاں کا اجتماع تو اتنا کامیاب رہا. وہ سنتے رہے، وہ خوش ہوتے رہے. پھر اخیر میں حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میاں جی تمہارے جانے سے وہ فائدہ نہیں ہوتا جو تمہارے نہیں جانے سے ہوا ہے. لوگوں نے سمجھ لیا یہ کام اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ اپنے گھر کی خوشی کی بھی قربانی. اس لیے دلوں کو بھی کام میں آزمایا جائے گا. ہمارا تو ایسا ذرا سا دم پر پیر آیا کہ فن کھڑا، ذرا سا دم پر پیر آیا کہ فن کھڑا. ہمارے مرحوم امیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے پہلی مرتبہ جب میں مشورے میں شریک ہوا 2 زانوں میں بیٹھا، کسی کے سامنے نہیں، تو کہا حضرت تو حضرت تھے ہمارے، اللہ ہمارے حضرت کی قبر کو نور سے منور فرمائے. باتیں بہت گہری ہوتی تھی، زمانے کے بعد میں سمجھ میں آتی تھی حضرت کی بات. غالباً ہمارے سید حسن صاحب ایسے بیٹھے ہوئے تھے، میں ادھر سے آیا، سید صاحب نے میرے کو آگے کر. ہمارے سید صاحب کا بڑا مزاج تھا، جہاں کے عالم مولوی دکھے کہ بڑا ہو آگے. تو میں آگے بڑھا، میں بیٹھا، مشورہ ہوا. مشورے کے بعد بات چیت کی اور میں 2 زانوں بیٹھا ہوا تھا. تو مجھ کو دیکھا، دیکھنے کے بعد دھیرے سے بولے بابا اس کام میں سب بولے بکری بن کے آتے بولے اور شیر بن کر واپس جاتے. بکری بن کر کے آتے اور شیر بن کر کے جاتے، یہ کیا ہے؟ کچھ سمجھ میں نہیں آیا. پریشان ہوا. میں 2-4 لوگوں سے پوچھا، ہمارے میاں جی اسد اللہ سے بھی اچھا تھا، ان سے پوچھا اور 2-4 لوگوں سے پوچھا میں نے، لیکن وہ کوئی تشفی بخش جواب نہیں ملا. تو ایک دن میں نے حضرت سے ہی پوچھ لیا، میں نے کہا حضرت آپ نے اس دن بولے کہ بابا لوگ اس کام میں بکری بن کر کے آتے ہیں شیر بن کر کے جاتے، تو میں سمجھا نہیں حضرت کہ جیسے کیا مطلب ہے. ارے بولے بابا تم 2 زانوں بیٹھے تھے نا. ہاں تو کر کے بولا. بولے حضرت اب تو اور نہیں سمجھا میں. بولے بات دراصل یہ ہے جب نیا آتا بڑے ادب اکرام کے ساتھ 2 زانوں بیٹھتا، 2-4 مشورے ہو گئے کہ مانڈے کھل جاتے. بولے بابا پھر اس کے بعد میں 2-4 مشورے ماشاءاللہ ہو گئے اور کام میں لگ گیا اور قربانی پر آ گیا. تو پھر بولے بابا 1 پاؤ بھی لمبا ہو جاتا، پھر کبھی 2 پاؤ بھی لمبے ہو جاتے، پھر بولے آواز بھی کھل جاتی، گلا بھی پھٹ جاتا، اور بولے ذرا سی بات پر ہو بھی کر لیتا. مطلب حضرت میں سمجھ گیا. قوت برداشت کے ساتھ چلنا اس کام کا اخلاص ہے. ہمارے سوچ، ہماری رائے ہمارے نفس کے خلاف کچھ ہو رہا ہے، اس کو ہم برداشت کر رہے ہیں، یہ بہت کچھ ہے. غلط ہوگا، دیکھنے والی ذات موجود ہے، وہ سیدھا کرے گی، زبردست سیدھا کرے گی. لیکن اگر ہمارے کہن کی وجہ سے اگر فتنہ برپا ہوتا ہے تو آدمی کو چاہیے کہ وہ نمی اختیار. میاں جی خاموش، بالکل مخلصین محبین. اس لیے اخلاص کا بھی امتحان لیا جائے گا، اخلاص کا بھی امتحان لیا جائے گا. اللہ دے کر بھی آزمائیں گے، اللہ لے کر بھی آزمائیں گے، اللہ دے کر بھی آزمائیں گے، اللہ لے کر بھی آزمائیں گے. دونوں طرح کی آزمائش، دونوں طرح کی آزمائش. اللہ اکبر. مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے نظام الدین میں. اللہ نے لے کر بھی آزمایا، اللہ نے دے کر بھی آزمایا. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے خاص لوگوں میں تھے، بلکہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نسل کے محافظوں میں تھے. آپ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے کیا، مولانا ہارون صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے کیا، اور وقت میں حضرت جی مولانا سعد صاحب کے لیے کیا محافظ. جب ہم ان کے بیٹے مولانا عبد الرحیم صاحب وغیرہ کے پاس بیٹھے تھے تو یہ کارگزاری ان سے سنی. بہت سے لوگ تھے کہ کہا کہ جب
مولانا سعد صاحب چھوٹے تھے تو حضرت جی مولانا یوسف صاحب، حضرت جی مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خدشہ محسوس ہوا کہ بچہ خطرے میں ہے، بچہ خطرے میں. تو حضرت جی مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا عبید اللہ سے کہا کہ اس کے حفاظت کے لیے کسی کا انتظام کرو. تو انہوں نے اپنے بڑے بیٹے کو ذمہ داری دی کہ دیکھنا جہاں جہاں جائے. مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، بہت گہری نگاہ تھی، لیکن یہ کیا، مولانا عبید اللہ صاحب کا بچہ جو حفاظت میں تھا اچانک وہ خود غائب ہو گیا. بہت تلاش کیا، نہیں ملا. رات میں نظام الدین کے آخر میں جہاں تندور بنے ہوئے ہیں، ایک بورے کے اندر ٹکڑے کٹے ہوئے تھے، اس پر پرچی تھی، یہ محافظین کیا حفاظت کریں. خیر آگے کی داستانیں سنانے جیسے نہیں ہے، اللہ معاف فرمائے. مولانا عبید اللہ صاحب ایسا لے کر کے پہنچے تھے مولانا انعام صاحب اطلاع کے ساتھ، روتے کہا کہ اہل کاندلہ کی حفاظت کا یہ صلہ ہے. مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ دھاروں آنسو روئے تھے، دلاسا دیا تھا. مولانا عبید اللہ رحمۃ اللہ نے اس وقت کہا تھا کہ حضرت ایسے سب بچے بھی اگر قربان ہو جائے تو عبید اللہ نظام الدین نہیں چھوڑے. لے کر لگے رہے ہے. حضرت رحمت اللہ علیہ نے جارڈن بھیجا تھا، اردن جماعت کی تھی. مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ، سخت سردی کا زمانہ، سخت سردی کا زمانہ، غالباً حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ کے زمانے میں سخت سردی کا زمانہ. حال یہ تھا مولانا عبید اللہ صاحب کا اور ان کے ساتھیوں کا کہ ہندوستانی کپڑوں میں وہ عرب کی سردی چلی جائے یہ ممکن نہیں ہے، بہت مشکل. سخت سردی سے ٹھٹورے جا رہے تھے. آپس میں بیٹھ کر کے مشورہ کیا کہ کیا کریں، سردی کے لیے کپڑے خریدیں، سردی کے لیے کپڑے خریدیں. سب نے کہا کہ کپڑوں کی قیمت لگائی گئی تو کپڑے اتنے کے ہو رہے تھے جتنا پاس میں خرچ تھا. اگر کپڑے پہن لیتے تو آگے کھاتے پیتے کیا، پریشان تھے. مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فیصلہ کیا جماعت کے ساتھیوں کے ساتھ مل کر، کہا کہ اس سردی کو برداشت کر لیں گے، یہ رقم کھانے پینے کے لیے رہنا چاہیے، وہ بڑی ضرورت ہے اس لیے کہ بہت دنوں تک یہاں کام کرنا ہے، ہم پہلی مرتبہ اس ملک میں کام کو لے کر کے آئے. چنانچہ یہ بات طے ہو گئی کہ اب سردی ہی میں رہیں گے، لیکن کب، جب آدھی رات ہوئی تو وہاں تو برف گرتی ہے. ہائے توبہ وائے توبہ، ہائے توبہ وائے توبہ. اتنی رات کو سارے ساتھی اٹھے، مولانا عبید اللہ سے کہا کہ حضرت کیا کرے، کچھ سمجھ سے باہر کا معاملہ ہے. حضرت نے کہا کیا کرے، اللہ سے مانگو. ہم جس کام کو لے کر کے آئے ہیں یہ ہمارا ذاتی کام تو نہیں ہے، یہ تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا مبارک کام ہے، اسی اللہ سے مانگو. ادھر ہاتھ اٹھ رہے تھے اور ادھر وقت کے بادشاہ کے خواب میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ تو عجیب بادشاہ ہے، میرے مہمان تیرے شہر میں آ کر سردی میں ٹھٹر رہے ہیں، تو ڈنڈلاف کے گدوں میں سو رہا ہے، ان کی نصرت نہیں کرتا. اتنی رات کو دوڑائے چاروں طرف ہر کارے، کوئی نہیں. کہاں ایک مسجد کے دالان میں کچھ لوگ پڑے ہوئے نظر آ رہے، لاؤ. یہ بیچارے ڈر گئے کہ شاید ہماری آمد کی حکومت کو اطلاع ہو گئی ہے، اب یہ جیل میں ڈال دیں گے. انہیں کیا پتا تھا کہ ان کا درد مدینے کے قبر اطہر والے کے پاس جا کر کے رکا تھا. کیا پتا تھا جس کام کو یہ لے کر کے گئے تھے وہ کام سیدھے وہاں سے یہاں سے وہاں تک بجلی کی طرح یہاں سے وہاں تک سفر کر رہا تھا. نے رات میں بلایا، بلا کر کے مولانا عبید اللہ صاحب
سے کہا کون لوگ ہو, کہاں سے آئے ہو؟ کہا ہم ہندوستان سے آئے ہیں, یہ بات لے کر کے آئے ہیں. کہا اللہ اکبر, عجیب لوگ ہو, عجیب لوگ ہو کہ تمہاری نصرت کے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے آ کر کے کہہ رہے ہیں. میرے خوش نصیبی ہے, بڑے مبارک لوگ. ٹھیک ہے تم اس ملک میں رہ سکتے ہو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن شرط ہے میرا ایک ہدیہ تمہیں قبول کرنا پڑے گا, اس لیے کہ کہاں سے آ رہا ہے. اللہ سبحان اللہ. تو بادشاہ وقت نے ہدیہ پیش کیا, کوئی چھوٹا موٹا تھوڑے رہتا. اس زمانے کا ایک بادشاہ کسی کے مرنے پر آج چیک لکھ کر کے دیتا تو اس کی پوری پیڑھی کھا لیتی. اتنا بڑا ہدیہ پیش کیا کہ ساتھیوں میں چیمی گوئیاں ہو گئی کہ کیا کرے. مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ڈر رہے تھے کہ اتنا بڑا ہدیہ کہ جتنے میں لاکھوں کروڑوں زمین ایکڑ جو ہے تو خرید لی جائے. اتنا بڑا, اگر ہم انکار کرتے ہیں تو بڑا مسئلہ ہے, کام کا مسئلہ ہے, اور اگر قبول کرتے ہیں تو ایک مسئلہ ہے. لیکن پھر بھی مشورہ کیا ساتھیوں سے, یہ طے ہوا کہ قبول کر لیا جائے. مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہدیہ قبول فرمایا. ہدیہ قبول فرما کر کے آپ اپنے مقام پر چل دیے. جب گئے اگلا دن نکلا, پتہ چلا ابھی جو وہاں مرکز ہے جارڈن میں, اس کا نام ہے مدینۃ الحجاج, بہت بڑا مرکز ہے. وہاں مسجد بن رہی تھی اس زمانے میں. ادھر کہا وہاں جا کر لوگ کو دیکھا کہ کام ہو رہا ہے. کہا کیا ہے؟ کہا ایک مسجد بن رہی ہے. کہا اچھا مسجد بن رہی ہے, کہا بہت اچھی بات ہے. کہا دیکھو تمہارے بادشاہ نے اس مسجد کے لیے پیسے بھیجے, ہدیہ بھیجا. لے کر بھی آزماتے ہیں, دے کر بھی آزماتے ہیں. تمہارے بادشاہ نے بھیجی ہے. او ہو, پھر کیا تھا, پورے جارڈن اور اردن میں آگ کی طرح یہ خبر پھیل گئی کہ بادشاہ خود یہ مسجد بنا رہا ہے. پھر کیا تھا, جستا جستا مخبروں کے ذریعے یہ خبر بادشاہ تک پہنچ گئی کہ بادشاہ سلامت, آپ جو مسجد بنا رہے ہیں اور اتنا عظیم الشان کروڑوں روپے کا آپ نے ہدیہ دیا ہے, بڑا شکریہ. یہ سب اشتہارات چھپ گئے ہیں. بادشاہ نے کہا ہم تو کوئی مسجد نہیں بنا رہے, یہ کیا ہے؟ تو کہا بھی کچھ اجنبی لوگوں نے جو ہندوستان سے آئے ہیں آپ کا علاقہ کے دیا ہے. ہاں, اچھا بلاؤ ان کو. اب تو یہ سمجھے کہ اب بڑی مشکل کی بات ہے, شاید بادشاہ سخت ناراض ہو گیا ہوگا ہماری حرکت پر. چنانچہ جب ملاقات کے لیے گئے تو مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سر نیچے ڈالے ہوئے تھے. بادشاہ سے کہا شاید آپ ہم سے سخت ناراض ہے. کہا ناراض ہوں. کہا کہ بھئی وہ جو ہے رقم میں نے آپ کو ہدیے میں دی تھی, مسجد کے لیے نہیں دی تھی. کہا حضور میں نے یہ چاہا کہ ایک بادشاہ کے لیے اور اس کے ہدیے کے قبول ہونے کے لیے اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ اس کے پیسوں سے اتنا بڑا مرکز اور مسجد بن جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہزاروں لاکھوں امتی اس میں آ کر دین سیکھے, دین سکھائے, عبادت کرے. تو یہ سننا تھا کہ وہ ٹھنڈا ہو گیا. کہا اچھا یہ چاہتے ہو؟ کہا ٹھیک ہے, یہ مدینۃ الحجاج آج کے بعد دنیا سے سارے آنے والے تبلیغیوں کے لیے. آج بھی مدینۃ الحجاج ایک ایک گاؤں دیہات میں جارڈن میں ایسا کام ہے جیسے ہمارے یہاں مسجدوں میں ہوتا ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں, مخلصین کچھ کر کے دکھلا گئے, وہ ہدایت کے چراغ روشن کر کے مخلصین دنیا سے رخصت ہوئے ہیں کہ ہزاروں اندھیروں میں زندگی گزارنے والوں کو وہ نور نصیب ہوا ہے کہ اس نور کے کیا کہنے, اس نور کے کیا کہنے. نظام الدین میں جاؤ, وہاں کی فضا کو دیکھو تو پتا چلے گا کام کی سطح کہاں سے کہاں کو جا رہی ہے. اور ہم جگہ پر ہیں میرے دوستو کہ ہم دل میں یہ فکر نہیں لاتے کہ اس کام کو دنیا کے کونوں میں لے جانا میرا فریضہ ہے. میرا مال اگر اس دنیا میں محمد رسول اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے کام نہ آیا تو کیا آیا, کام نہ آیا تو کیا ہے. دنیا آ رہی ہے. ہم لوگ ابھی نظام الدین میں تھے, مولانا یوسف صاحب سلونی کے پاس ایک صاحب نے کارگزاری سنائی. اس کو ہمارے بٹنیرے کے ایک ساتھی نے آسپریشن لکھ بھی لیا اس کو, جو بات کہی. کہا کہ دو لوگ ابھی وہاں آل رسول میں سے آئے ہوئے, محمد الرسول اللہ کے خاندان کے, نظام الدین آئے ہوئے. تو کہا کارگزاری مولانا صاحب سلونی کو سنائی کہ وہاں ان بچوں کے والد نے خواب دیکھا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے
اور آ کر کے ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بچے نظام الدین گئے ہوئے ہیں، تم لوگ نصرت کے لیے نہیں جاتے وہاں؟ ان لوگوں نے اجازت چاہی کہ ہمیں بھی نظام الدین آنے کی اجازت دیجیے۔ ملک کے ملک امڑ کر کے آ رہے ہیں اللہ کے بندے۔ ابھی مراکش میں 62 سے زیادہ ملک جمع ہوئے، عالمی لیول پر فکروں کا انبار ہے۔ ایسے ایسے علاقوں میں اب جماعتیں جا رہی ہے کہ یقین دہانی کرانا مشکل ہے کہ ان علاقوں میں امت مسلمہ اس قدر تعداد کے اندر موجود ہے کہ انہیں یہ یقین دلا دیا گیا ہے کہ دنیا سے اسلام ختم ہو رہا ہے، تم اپنا دین چھوڑ کر کے ہمارے دین پر آ جاؤ۔ اس کی مستقل میں ہے میرے بھائیوں، اس لیے یہ دین اخلاص کے ساتھ قربانی میں نیت یہ کر لو کہ میرے پاس جو مال کا حصہ ہے، میں اپنے مال کا بڑا حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا۔ جی ہاں، جان اور مال کے ساتھ، دو تقاضے، جان اور مال کے ساتھ۔ صحابہ کے سامنے یہی تقاضا پیش آیا، انہوں نے اپنے آپ کو آگے کر دیا، اپنے آپ کو روکا نہیں، اپنے آپ کو آگے بڑھا دیا، قربانی کے معیار پر جا ٹکے، قربانی کے معیار پر جا، ایسی ایسی قربانیاں دی کہ ان کے قربانیوں نے عرش ہلا دی۔ عرش کیا ہلا ہے؟ عرش۔ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بنو نذیر وغیرہ جو قبیلے تھے، یہودیوں کے قبیلے تھے، دنیا کی سب سے بدترین ذلیل قوم یہود، سب سے بدترین ذلیل ترین قوم یہود۔ اور قرآن نے کہا وَلَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً الْيَهُودَ، اے مومنو، اگر اس دنیا میں سخت زیادہ تم سے شدت کے ساتھ دشمنی کوئی رکھتا ہے تو یہود ہے۔ شیطان تمہارے ایمان کا دشمن ہے اور یہ تمہارے جان اور ایمان دونوں کے دشمن۔ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی قبیلوں میں سے تھے جو مسلمان ہوئے، انہی قبیلوں میں سے جو مسلمان ہوئے، لیکن وہ قربانیاں دی ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے، اس دین کے لیے، کہ جب زخم گہرا کاری ان کے سینے اور شانے کے قریب ہوا اور خون ابل ابل کر کے گرتا تھا، قصہ آپ کو معلوم ہے، ایک ہی دعا کرتے تھے، اے اللہ جب تک تیرے نبی کے کام نہ آ جاؤں اس وقت تک موت مت دینا، جب تک تیرے نبی کے کام نہ آ جاؤں اس وقت موت مت۔ جب سارے کے سارے بنو نذیر کے سارے یہودی جو قلعے میں تھے وہ اس شرط پر اترے کہ ہمارے بارے میں جو فیصلہ سعد بن معاذ کریں گے وہ ہمیں قبول ہوگا، آپ کو قبول ہے یا نہیں قبول یہ کہہ دیجیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم نے سعد بن معاذ کو اپنے خاندان کے آدمی کو چنا ہے، ہمیں قبول ہے۔ اور جانتے تھے وہ کہ یہودی چاہے اپنا دین بدل دے لیکن اپنے قبیلے کو کبھی نہیں۔ ایک طرف قوم تھی اور ایک طرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ تھے۔ سعد ابن معاذ کو کھچر پر سوار کر کے لایا گیا، آپ نے خون میں لہو لہان ہو کر کے، خون میں لہو لہان ہو کر کے کہا، اے میری قوم، اگر میں کوئی فیصلہ تمہیں دوں تو بلا چوچرا تسلیم ہے؟ انہوں نے کہا بالکل تسلیم ہے۔ پھر کہا اللہ کے نبی اور صحابہ سے، کیا تمہیں تسلیم ہے؟ آپ نے فرمایا ہمیں بھی تسلیم ہے، جو تم ان کے بارے میں فیصلہ کر دو گے۔ ان کی بہت بڑی بڑی خطائیں تھی، کبھی اللہ کے نبی کو قتل کرنے کے لیے اوپر سے پتھر پھینکا، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے گڑھے کھودے، کبھی آپ کے کھانے میں زہر ملایا، پتہ نہیں کیا 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 بیچارے کرتے رہے۔ ان سارے واقعات کے بعد کی بات ہے، غداری پر غداری، غداری پر غداری، معاہدے پر معاہدہ توڑا، اس کے بعد کی بات ہے۔
حضرت سعد بن معاذ نے فیصلہ کر دیا کہ ان کی عورتیں بچے غلام کر لیے جائے، جوان قتل کر دیے جائے، اور ان کے سارے باغات اور کھیتیاں مقبوضہ ہو جائے، مال غنیمت بن جائے۔ فیصلے کا ہونا تھا کہ سب حیرت میں رہ گئے، سب سوچتے تھے کہ ضرور یہ اپنے قوم کے لیے ذرا نرمی کا گوشہ کچھ نہ کچھ تو رکھیں گے، لیکن اللہ اور اس کے رسول اور اس دین کے مقابلے میں کوئی نرمی نہیں تھی۔ فیصلہ کر دیا اور کھچر سے گر پڑے، اور اس کے بعد میں زخم سے خون ابلنے لگا تو صحابہ نے کہا کہ آپ بری ہو جاؤں گے، بری ہو جاؤں گے۔ کہا نہیں، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ میں دنیا چھوڑ دوں۔ اے اللہ، میں نے آج کے دن کے لیے اس جان کی حفاظت تجھ سے مانگی تھی، میں نے تیرے نبی کی وفاداری کا حق ادا کر دیا ہے، میں نے اپنی قوم کے خلاف تیرے نبی اور مسلمانوں کا ساتھ دیا ہے، سچائی حق کا فیصلہ کیا ہے، بس یہ کہا اور روح پرواز کر گئی۔ روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، ان کے کان سے لے کر کندھے کا فاصلہ اتنا ہے کہ آج اگر کوئی گھوڑ سوار تیز رفتاری کے ساتھ چلے تو 500 سال میں اس کے کنارے پر پہنچے گا۔ ایسے بڑے بڑے کندھوں پر اللہ کے عرش کو لیے ہوئے فرشتے وہ تھرا گئے کہ اللہ کا رحمان کا عرش کانپ اٹھا۔ کس کی موت پر؟ حضرت سعد بن معاذ کی۔ ان کے اخلاص اور اس دین کے لیے ان کا خالص ہونا، اور جان اور جسم اور خون اور روح کا آخری ذرہ حصہ قطرہ تک لگا دینا ان کے لیے آسان۔ میرے بھائی، قربانی کے اوپر چلے آؤ۔ ہم میں سے ہر ایک محمد رسول اللہ کا وہ امتی ہے جو آپ کے اس امتی تک پہنچ سکتا ہے جو 7 سمندر پار ہے، 7 سمندر پار ہے، جو مختلف علاقوں میں بود و باش کرتے ہیں۔ ذرا سی رمق کی ضرورت ہے میرے عزیزوں، یہ سارا مجمع آج تہیا کر لے کہ انشاءاللہ ہم میں سے ہر ایک پہلی مشغولیت میں 5 ماہ بیرون لگائیں گے انشاءاللہ، بالکل انشاءاللہ۔ بلکہ دعا کرو اللہ ہمیں 5 ماہ بیرون لگائے، سوا موت مت دینا۔ ارے کرتے دعا، کون کون بیرون لگائیں گے انشاءاللہ؟ اللہ سب کو قبول فرمائے۔ ہمارے یہاں بہت بڑا عملہ آپ کو مل جائے گا، بہت بڑا عملہ مل جائے گا جو بیرون جا سکتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ بیرون وہی جائے گا جس کے 2-3 مرتبہ 4 مہینے لگے؟ نہیں، اس کے 4 مہینے لگے ہوئے ہو یا نہ لگے ہوئے ہو، اسے 5 مہینے کے لیے کھڑا کرو، اور جب وہ 5 مہینے کے لیے تیار ہو جائے تو اس سے کہو کہ قواعد پورا کرے، اس لیے کہ بڑے دور کے جانے والے مسافر